نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیا، اللہ نے ان پر لعنت بھیجا دنیا اور آخرت میں، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے ملعون کہا جاتا ہے شاتم رسول کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے امت کو آگاہ کیا گیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کو تکلیف مت دو صلی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ دعوت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو صحابہ آئے کھائے، بعض صحابہ وہیں بیٹھ گئے بات کرنے کے لیے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ ادب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اب نکل جانا چاہیے موقع کے مناسبت سے۔ اب وہاں نہیں نکلے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت میں بول نہیں پا رہے تھے مہمان کے، وہ اس کا احترام، حالانکہ آپ کو حق تھا بولنے کا، آپ تو امت کو تعلیمی کے لیے آئے تھے، لیکن نہیں بول پائے، مہمان ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ دیکھو مسلمانوں، اگر تم نبی کے گھر میں جاؤ کھانے کے لیے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تم نکل جاؤ وہاں سے، باتیں کرتے مت بیٹھو ایسا، کیونکہ ایسا کرنے سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی تم کو یہ ادب مہمان کا ادب بتانے سے حیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ حق بات کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے کہ دیکھو تم ہٹ جاؤ وہاں سے، نبی کو تکلیف مت دو۔ اتنا اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھا ہے، دیکھو نبی کو تکلیف مت دو۔ تو جس نے تکلیف دی وہ ملعون ہے۔ اسی لیے جب کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں تو اس کے نام کے ساتھ ملعون، ملعونہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا لحاظ رکھا گیا، کتنا چاہا ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ چاہنے والے اپنے محبوب کے ایک ایک عضو کا ذکر کرتے ہیں، ایسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عضو کا ذکر کیا، ایک ایک حصے کا۔ فرمایا لا تمدن عینیک، اپنی آنکھوں کو اٹھائیے مت، پھیلائیے مت، آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بند مت کر کے رکھیے اور اپنے گردن سے چپکا کر مت رکھیے، یعنی بند مت کر لیجئے دینے سے، اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، پورا بند مت کر لیجئے۔ ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا نزل بھی روح الامین علی قلبک، روح امین آتے ہیں آپ کے پاس، قرآن مجید کو لے کر آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں۔ دل کا تذکرہ کیا، قلب۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینوں کو کھولا نہیں۔ پھر آگے فرمایا الذی انقض ظہرک، جو آپ کے پیٹھ کو توڑ رہی تھی، بوجھ پڑ رہا تھا، پیٹھ کا تذکرہ کیا، سینے کا تذکرہ کیا، آنکھوں کا تذکرہ کیا، ہاتھوں کا تذکرہ کیا، ایک ایک عضو کا تذکرہ کیا۔ یعنی کتنی محبت ہے اللہ رب العزت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مقام ہے آپ کا، آپ اندازہ لگاؤ۔ فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ اٹھ رہا ہے آسمانوں کی طرف۔
چہرے کا تذکرہ کیا۔ اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا لحاظ اللہ نے کیا۔ معلوم ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف حکم خدا بندی سے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ چاہ رہے تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے، کعبۃ اللہ، جس کو آپ کے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، ادھر قبلہ ہو، ادھر رخ ہو جائے۔ اس لیے آپ یعنی اس کو آپ چاہ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے تھے، چہرہ اٹھا رہے تھے کہ شاید وہی آ جائے، حکم الہی ہو جائے تو میں پلٹ جاؤں اس طرف۔ حکم الہی نہیں تھا تو بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھ، لیکن چاہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں وسلم کہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہوں کا اٹھانا، اب ہم رخ کرواتے ہیں، آپ پلٹ جائیے، آپ کدھر؟ جدھر آپ چاہ رہے ہیں، قبلتن ترضا، اس قبلے کی طرف جس قبلے کو آپ چاہ رہے ہیں آپ چلیے، ادھر ہی پلٹ جائیے۔ آپ نے اللہ کے رسول جو چاہ رہے تھے ویسا حکم الہی آ گیا۔ اتنا مقام ہے محمد عربی وسلم کا اللہ کے پاس، آپ کی چاہتوں کا لحاظ کیا گیا، اور آپ کی خصوصیات بھی، اس خصوصیت کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ طبعاً نہیں چاہتا کوئی آدمی کہ اس کی عورتوں سے کوئی نکاح کرے، لیکن محمد رسول اللہ کی طبیعت کا لحاظ رکھا گیا اللہ کی طرف سے کہ امت پر ان کی مائیں، ان کی ازواج حرام کر دی گئی، احترام کیا گیا اللہ کے پاس، لحاظ رکھا گیا اللہ کے پاس، آپ کا مقام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں بات ملتی ہے، جی بہت دور کی مسافت سے آپ کا رعب چھلکتا تھا، رعب، آج بندہ آ رہا ہے بہت دور سے، لیکن دور ہی سے آپ کو رعب پڑتا تھا آنے والے پر، حتیٰ کہ قاتل قریب میں آ گئے، آپ نے نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ نہیں بس ایسے ہی آ گیا، ختم ہوئی بات، ہوا اکھڑ جاتی تھی، کچھ بھی نہیں، خالص رعب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں بات یہ ملتی ہے کہ جدھر سے آپ گزرتے ادھر سے خوشبو مہک جاتی تھی، جس گلی سے، جس بازار سے گزرتے پیچھے جانے والا محسوس کر لیتا تھا یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ خصوصیت تھی آپ کی۔ آپ جب اجابت کے لیے جاتے تھے تو باوجود تلاش کے فضلہ نہیں ملتا تھا کہ زمین اسے نگل لیتی تھی، یہ آپ کی خصوصیات میں ذکر کیا گیا۔ اور آپ کے حسن کا یہ عالم تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض صحابہ اور صحابیات فرماتے ہیں چودھویں کا چاند ہے، محمد رسول اللہ یمنی چادر اوڑے ہوئے باہر نکلے ہیں حجرے مبارک سے۔ خالد بن حضرت جابر بن سمرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نکلے ہیں، میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر چودھویں کو چاند کو دیکھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کون حسین ہے، کون خوبصورت ہے، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ آخر میرے دل نے فیصلہ کیا بخدا محمد رسول اللہ چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین تھے، آپ کی حسن کی خصوصیت تھی۔ اور آپ کی خصوصیات میں یہ بات بھی ہے، امت کو وارننگ دی گئی، کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تم چل رہے ہیں محمد رسول اللہ، خبردار پیچھے رہو، پیچھے رہو، آگے نہیں بڑھنا۔ اور آپ کی خصوصیات میں یہ بات کہی گئی، قرآن میں وارننگ دی گئی امت کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ آیت لکھی بھی آدمی روضہ رسول کے سامنے لکھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم،
دیکھو خبردار، سلام کرنے کے لیے، صلات کے لیے تم آ رہے ہو، بہت آہستہ خاموش. اللہ کے رسول موجود ہیں قبر اطہر میں، موجود ہیں قبر اطہر میں. نگاہیں نیچی رکھو، ہو سکے تو آنکھوں سے آنسو بہاؤ، زبان پر دعائیہ کلمات ہو، لیکن خبردار آواز نہ لے پائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز، اگر تم آواز کر لو گے تو تمہارے اعمال ہی حبط کر دیے جائیں گے. جب یہ آیت اتری، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں آپ سے صرف سرگوشی کروں گا یا وسلم، کان میں بات کروں گا، سرگوشی آہستہ بات کروں، کیونکہ اعمال کا خطرہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ اتنا دب کے بات کرتے تھے، اتنی پست آواز کر کے بات کرتے تھے، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا بولے تم. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جن کی فطرتاً آواز طبعاً آواز اونچی تھی تو وہ تو رونے لگ گئے، میرا کیا ہوگا، آواز نہیں فطرتاً اونچی تھی آواز میں، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرے اعمال غارت ہو جائے. ان کی فطری آواز تھی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، پریشان ہو گئے اور اپنی آواز کو دبایا 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 کہ اللہ کے رسول کی آواز سے میری آواز اونچی نہ ہو جائے کہ میرے اعمال غارت نہ ہو جائے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے پاس. اور دوستوں بزرگوں، ایک بات پوری دنیا کو یہ بات پہنچ جائے، یہ امت شروع سے لے کے آج تک ہر کوئی صدمہ برداشت کر لیتی ہے، ہر کوئی تکلیف برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے نبی پر انگلی اٹھائی دی جائے یہ برداشت نہیں کرتی. امت کی شروع سے آج تک خصوصیت رہی ہے، شروع سے. وہ عورت کا قصہ غالباً احد کا قصہ ہے. اس کو اطلاع دی گئی کہ بھئی تمہارے شوہر کا انتقال، شہید ہو گئے، انا للہ پڑھ لیا، لیکن یہ پوچھتی رہی خاتون کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے. آگے بڑھی بیٹے کا، پھر آگے بڑھی بھائی کا کہ شہادت کی اطلاع. وہ صدمہ تو لے رہے، انا للہ تو پڑھ رہے، لیکن بولے کہ پر یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. جب اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے تو اس کی زبان سے نکلا، اے اللہ کے نبی آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے، آپ ہیں تو بس کافی ہے. آپ بیٹا کھو دی، شوہر کھو دی، بھائی کھو دی، آپ سلام دے، اب آپ ہیں تو بس کافی ہے. اس امت کی خصوصیت ہے. عورتوں کا، مردوں کا بھی یہی حال ہے. وہ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، جب جلاد ایک ایک کو پھانسی دے رہا تھا، کاٹ رہا تھا، ایک کو بلایا خبیب رضی اللہ غالبا، تمہاری جگہ محمد رسول اللہ کو یہاں چڑھا دیا جائے، قتل کر دیا جائے اور تم رہو، تم کو یہ گوارا ہے تم کو. کہا رہو ارے وہ کمینے کیا بول رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا. میں تو اس پر بھی راضی نہیں ہوں کہ میری جان چھوٹنے کے بدلے میرے نبی کو کانٹا چپ جائے، میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں. میرے نبی تو آرام سے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس امت کے مردوں کا اور بچوں کا بھی حال اس امت کے. وہی جنگ بدر کے قصہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 بچے تھے، ان کو ڈر، وہ بولے تھے میرے بازو میں 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کیا کریں گے ایسا سمجھ رہے ہیں. اتنے میں ایک بچے نے پوچھا، چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اور اتنے بڑے کا نام لے لیا بچے کو، دیکھا. دوسرا ہاں چچا ابو جہل جانتے ہیں؟ ابو جہل. تعجب پڑ گئی، یہ بچے وسلم کو پوچھ رہے، وہ ابو جہل کو پوچھ رہے، اتنے بڑے سردار کو پوچھ رہے. لیکن کیا کرتے بیٹے؟ نہیں، ہم کو پتا چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے ہمارے نبی کو. چچا بتا دو نا تم، آج ہم دیکھ لیں گے. یہ اس امت کے بچوں کا خون ہے، وہی خون اس امت میں آج بھی ہے. یہ امت برداشت کر لے گی.
بابری مسجد گر گئی برداشت کر لی، بلڈوزر چلا لیے برداشت کر لیے، فیصلے خلاف کر رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پر آ جائے گی تو امت روڈ پر آ جائے گی، یہ برداشت نہیں کرے گی امت، اس امت کی خصوصیت ہے، نہیں ہوگا برداشت، ایک کنیکشن ہے، یہ رابطہ ہے، صبح قیامت تک نہیں ٹوٹے گا، یاد رکھو آپ۔ ہزار فسق میں ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، زانی ہوں گے، بدکار ہوں گے، لیکن نبی کی ناموس پر آنچ آنے نہیں دے گی امت، سب کچھ قربان کر دے گی امت کی خصوصیت۔ ایک دوست ایک بات آخر میں بتاتا ہوں، سب کو رہنمائی ملے، احتجاج کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اپناؤ، پر امن احتجاج ہو، پر اثر احتجاج۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملعون گرفتار ہو گیا، اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ کی طرف سے عذاب بھی آ جائے اس پر، پوری دنیا دیکھ لے، پوری دنیا دیکھ لے۔ احتجاج کا طریقہ ہے، پتھرم بازی نہ، آوازیں نہ کسی جائے، ہنگامے نہ، احتجاج کا جو جائز طریقہ اس طریقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثال ملتی ہے، بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا کتاب میں، ایک صاحب کو مالک مکان نکال دی، اب وہ پریشان ہو گئے، خالی کر دو خالی کر دو، اس طرح کر خالی کر دو، مکان خالی کر دو۔ وہ وسلم پہ بھی خالی کرنے پہ صاحب ٹائم نہیں دے رہے، پھر خالی کرو بول رہے، کیا کرنا وسلم؟ احتجاج کا طریقہ آپ نے سکھایا، قربان جائے آپ وسلم کی ذہانت پر، بولے وقت ہی نہیں دے رہے، خالی کرو بول رہے، بولے ٹھیک ہے، اپنا سامان وغیرہ پورا لے لے کے گھر کے سامنے آگے بڑھ جاؤ، سامان بچے وغیرہ سب لے کے سامنے گھر کے سامنے آگے بڑھ جاؤ، بولے خالی کرنا ہے نا، خالی کر دو، سامنے آگے بڑھ جاؤ بس۔ اب سامنے آگے روڈ پہ آگے بڑھ گئے، لوگ جا رہے ہیں کیا گھر پہ آگے یہاں آگے بڑھ کے روڈ پہ آگے، بولے نہیں مکان خالی کرو بول رہے میرے کو۔ ارے ارے کتنی بری بات ہے یار، کتنی غلط بات ہے یار۔ پھر ارے صاحب کیا ہوا یہاں روڈ پہ بیٹھے تم؟ ارے نہیں خالی کرو بول رہے مکان ہوئی۔ ارے ارے اچانک ایسا کیسے چلے آتے جی؟ اللہ کی لعنت ہے، بہت بری بات ہے ایسا کرنا، اللہ کی مار پڑتی ہے۔ اب ایک ایک جاتے جا رہا سب ایک بولتے جا رہا سب، نہ کچھ بھی نہیں بولا، خالی روڈ پہ بیٹھے ہوئے احتجاج ہے۔ ہر جانے والے بولا کیا ہوا؟ ایسا ایسا ہوا، سب ایسا ہوا، ہر ایک کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ بنی کہ مالک مکان تشریف لا لیے، ذرا اندر چلو یار، گھر میں چلو، گھر میں نہیں ارے نہیں بھی جہاں تو میں نے نہیں کہا تھا اندر چلو، آپ چلو بھی اندر چلو بھی، آپ چلو، نہیں میں نہیں آتا، بولے نہیں پریشان نہیں کریں گے آپ کو گارنٹی دو، ارے نہیں کرتا تم اندر چلو۔ یہ طریقہ ہے، آپ پتھر مار رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ غیروں نے کی حرکت ان کو پکڑا دیا گیا پتہ الحمدللہ، لیکن پتھرم بازی نہ ہو، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، پر امن احتجاج کو طریقہ قانون کے دائرے میں رہ کر خاموش یہ کام کرنا ہوگا۔ اور میرے دوستو جب بھی ایسا ہو عہد کرو کہ ہم اپنی نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ہمارے نبی کی روح خوش ہو جائے گی کہ جب میرے اوپر انگلیاں اٹھائے جا رہی ہیں، میری امت میرے قریب آ رہی ہے، میری سنتوں کو اپنا رہی ہے، اللہ کے نبی کو ہم خوش کر دیں۔ اور میرے دوست مسجدوں کو آباد کرو میرے دوستو، آباد کرو جی میرے دوست، شادیوں کو سنت کے مطابق کرو کہ میرے نبی کو خوشی ہو جائے، غیر تکلیف دینے، ارے ہم تو خوش کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کر دو نا یار۔ ابھی کچھ دیر پہلے سنا ایک صاحب نے اپنی بچی کا نکاح کیا حیدرآباد میں، ابھی حج کے بعد میں، یہی حیدرآباد میں، بتا رہے تھے وہ محدود اندازہ ہے شادی خانے پر لوازمات پر 50 لاکھ خرچ کیے، کیا نہیں تھا وہ بولو، آپ کیا تھا نہیں کیا نہیں تھا وہ بولو، اس کے اندر بولے ایک مسلمان کا نکاح، محمد رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے کا نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف ہو رہی ہوگی نا جی؟ نہیں ہو رہی تکلیف، ان کی ان حرکتوں سے تکلیف ہو رہی، اور اپنوں سے تکلیف میرے نبی کو ہو رہی ہے، جب سنتوں کو سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے، جب سنتوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، میرے نبی کو اپنوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تہیا کرو، ہم رہتی زندگی تک اپنے نبی کو اپنے اعمال سے تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ، اپنے اعمال ہمارے نبی کو خوش کر دیں گے ہم، اس کا تہیا کر لو۔ اللہ مجھے بھی توفیق اور آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔